کیا آپ کو پتا ہے کہ پاکستان میں روزانہ 177 ملین یعنی کہ 17 کروڑ سے بھی زیادہ سگریٹ پی جاتی ہیں اور سالانہ پاکستانی عوام 64.48 بلین سگریٹ پی جاتی ہے۔ اس کے لیے پاکستانی عوام 250 بلین روپے خرچ کرتی ہے۔ کہنے کو تو ہم غریب ہیں لیکن بھائی جان سگریٹ پینے میں ہم امیر ہیں۔ اور سب سے مزے کی بات تو یہ ہے کہ یہ رپورٹ 2014 میں ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن نے شائع کی تھی اور آج کی تاریخ میں تو مہنگائی 100% بڑھ چکی ہے، تو حساب لگا لیں یہ رقم تقریباً 500 بلین سے بھی زیادہ بنتی ہے۔ پاکستانی آبادی کے 46% مرد اور 5.7% عورتیں اس اچیومنٹ میں حصہ لیتی ہیں، یعنی ہر 2 لوگوں میں سے ایک انسان سگریٹ پی رہا ہے۔ انڈیا بھی ہم سے کچھ پیچھے نہیں ہے۔ انڈیا میں 267 ملین لوگ سگریٹ پی رہے ہیں، یعنی کہ 26 کروڑ سے زیادہ لوگ سگریٹ پیتے ہیں اور یہ ان کی آبادی کا 29% بنتا ہے۔ اور اس کے لیے بھارتی عوام 27.5 بلین US ڈالرز یعنی کہ 1,77,000 سے زیادہ انڈین روپے خرچ کرتی ہے۔ دونوں ممالک اس دوڑ میں آگے سے آگے ہیں اور تقریباً 20 لاکھ لوگ سالانہ موت کے منہ میں جا رہے ہیں۔ سگریٹ کے نقصانات کے اوپر تو آپ نے کافی ویڈیوز دیکھی ہوں گی، لیکن آج ہم بات کریں گے کہ سگریٹ آخر اس طرح سے مشہور کیسے ہو گیا، جبکہ ایک وقت ایسا تھا کہ جب سگریٹ کو بدماشوں، کرمنلز اور چھوٹی ذات کے لوگوں کے ساتھ منسلک کیا جاتا تھا۔ پھر ایک وقت آ گیا کہ جب سگریٹ کو سولجرز اور محب وطن لوگوں کے ساتھ جوڑ دیا گیا اور کہا گیا کہ جو بہادر لوگ ہیں وہی سگریٹ پیتے ہیں۔ یہاں تک کہ سگریٹ کو خواتین میں بھی پاپولر کیا گیا اور کہا گیا کہ مردوں کی برابری اور ان سے محبت کے اظہار کے لیے سگریٹ بہت ضروری ہے۔ یہ سارا شفٹ کیسے آیا؟ سگریٹ اتنی کیسے مشہور ہوگی؟ آج ہم اپنی ویڈیو میں اس کے اوپر بات کریں گے۔ لیگزیکونیا میں آپ کا خیر مقدم۔ ناظرین، ان ساری باتوں کو سمجھنے کے لیے ہمیں ورلڈ وارز پر نظر دوڑانے کی ضرورت ہے۔ 18ویں اور 19ویں صدی کے شروع تک سگریٹ کو بہت برا سمجھا جاتا تھا۔ برٹنز نے تو سگریٹ پینے والوں کو نامرد قرار دیا اور امریکہ نے کہا کہ کرمنلز اور مورل ویلیوز سے گرے ہوئے لوگ ہی اسموکنگ کرتے ہیں۔ ہینری فرڈ نے کہا کہ اگر آپ کسی بھی کرمنل کی ہسٹری کو اسٹڈی کریں تو آپ کو پتہ لگے گا کہ وہ ایک چین اسموکر تھا۔ سگریٹ کو انہیلدی اور معاشرے میں تباہی کی وجہ بھی بتایا گیا۔ 1895 سے 1921 تک USA کی 15 اسٹیٹس نے سگریٹ کو بین کیے رکھا، لیکن یہ بھی زیادہ عرصہ نہیں چل سکا اور 1927 تک ان تمام اسٹیٹس میں سگریٹ عام ہو چکی تھی۔ ان سب مخالفت کے چلتے ہوئے بھی 1900 سے 1920 تک سگریٹ پینے والوں میں 1000% کا اضافہ ہوتا ہے۔ ورلڈ وار 1 کی وجہ سے بھی سگریٹ مشہور ہوتی ہے۔ 1914 سے 1920 کے درمیان سگریٹ کنزپشن ڈبل ہو جاتی ہے۔ فرانس میں 1913 سے 1919 کے درمیان سگریٹ سیل میں 3.7 بلین سے 4.9 بلین تک کا اضافہ ہو جاتا ہے۔ جنگ سے 1 سال پہلے جرمنی 13 بلین سگریٹس بناتا تھا، لیکن جب 1925 میں دوبارہ حساب لگایا گیا تو وہ تعداد 30.5 بلین تک پہنچ چکی ہوتی ہے۔ USA میں بھی 1915 سے 1920 تک سگریٹ کنزپشن ڈبل ہو جاتی ہے، لیکن کچھ کہتے ہیں کہ یہ 3 گنا بڑھی۔ اس اضافے کی وجہ یہ بھی تھی کہ امریکہ، برٹش، جرمنی اور فرینچ سپاہیوں کو راشن میں فری سگریٹس دیے جاتے تھے تاکہ ٹرنچز میں لڑائی کے دوران ان کا مورال ہائی رہے۔ یہ بھی کہا جانے لگا کہ سگریٹس میں موجود نکوٹین لڑائی کے دوران سپاہیوں کے نروس کو کام رکھتی ہے۔ یورپ میں موجود امریکی فوج کے کمانڈر جنرل جوش پرشنگ نے کہا کہ اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ جیتنے کے لیے کیا چاہیے تو میں کہوں گا ٹوبیکو اتنی ہی ضروری ہے جتنی کی گولیاں، ہمیں ہزاروں ٹن ہر وقت تیار رکھنا چاہیے۔ برٹش منسٹر آف فوڈ ڈیوڈ تھامس نے کہا کہ سگریٹ کی وجہ سے سپاہی کم کھانا کھاتے ہیں، جو کہ ایک فائدہ مند بات ہے۔ سگریٹ نکوٹین کو سپاہیوں تک پہنچانے کا سب سے بہتر، سستا اور آسان طریقہ تھا۔ کئی ایکٹیوسٹ جو کہ سگریٹس کے خلاف تھے وہ بھی اب اپنا سٹانس بدل چکے تھے۔ ینگ مینس کرسچین ایسوسی ایشن نے سگریٹس کو گروئنگ ایول کہا تھا، لیکن بعد میں سگریٹس کی سپورٹ کی اور اس پر انہوں نے آرگومنٹ دیا کہ سگریٹ الکوہل، پراسٹیچیوشن اور گیمبلنگ سے کم نقصان دہ ہے، اس لیے سگریٹ کا زیادہ استعمال سپاہیوں کو بڑی برائیوں سے روک سکتا ہے اور ہیلتھ ایشوز کی وجہ سے سپاہیوں کو سگریٹ سے روکنا ایک بیوقوفی ہوگی، جو کہ سپاہی ٹرنچز میں لڑ رہے ہیں اور ہر روز ہزاروں مر رہے ہیں، اور اس طرح یہ سب کے سب سپاہی سگریٹ کے عادی ہو چکے ہوتے ہیں، جس کی پیس میں شاید کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ اور جب جنگ ختم ہوتی ہے تو اسموکرز اپنے گھروں کو اس عادت کے ساتھ واپس پہنچتے ہیں۔ اب ویسٹرن ورلڈ کو ایک اپرچونٹی نظر آتی ہے کہ وہ کس طرح سے سگریٹس کو زیادہ سے زیادہ بیچیں اور زیادہ سے زیادہ پیسہ بنا سکیں۔ اس وقت تک 95% سپاہی سگریٹ کے عادی ہو چکے تھے۔ چیسٹر فیلڈ کمپنی سگریٹس کی ایڈورٹیزمنٹ کرنا شروع کر دیتی ہے
اور کچھ تصویریں دکھاتی ہے جس میں ایئر فورس، نیوی اور فیلڈ سولجرز کو سگریٹس پیتے دکھایا جاتا ہے۔ یہ تصویریں سگریٹ اور سولجرز کے درمیان ایک گہرے تعلق کو ظاہر کرتی ہیں اور سگریٹ کو پیٹریاٹزم کے ساتھ جوڑ دیا جاتا ہے، جبکہ پہلے اسموکرز کو کرمنلز اور نیچ ذات کے لوگ کہا جاتا تھا، لیکن اب حالات بدل چکے تھے۔ مارچ 1917 میں برٹش ویلز سگریٹ کمپنی 24 طرح کے سگریٹ پیکٹس بناتے ہیں اور ان پیکٹس پر مختلف سولجر کی جنگ کے دوران مختلف حالات والی تصاویر لگائی جاتی ہیں، مطلب فرنٹ لائن پر لڑنے سے لے کر امدادی کارروائیوں میں ملوث ہونے تک کے سولجرز کی تصاویر لگائی جاتی ہیں۔ ان پیکٹس کو ایڈورٹائز کیا جاتا ہے۔ یہ ایک گیم چینجر ثابت ہوتا ہے۔ کمپنی لوگوں کو اکساتی ہے کہ اسموکر سارے ہی پیکٹس خریدیں، اور بالکل ایسا ہی ہوتا ہے۔ لوگ اپنی خود کی یادیں ان پیکٹس پر پاتے ہیں اور بہت سارے لوگ ان تصاویر سے متاثر ہو کر پیکٹس خریدتے ہیں۔ ورلڈ وار 2 میں بھی سگریٹ کنزپشن میں اضافہ ہوتا ہے۔ حالانکہ اسموکرز کی تعداد میں اضافہ ہو رہا تھا، لیکن ورلڈ وار 2 کے دوران ایک ابرپٹ اضافہ ہوتا ہے۔ 1939 میں 1800 سگریٹ پر کیپٹا ہوتا ہے، جو کہ 1945 میں ڈبل ہو جاتا ہے۔ ورلڈ وار 1 کے دوران امریکہ 7.5 بلین سگریٹ سپلائی کر رہا تھا، اور یہ تعداد ورلڈ وار 2 میں 9.2 بلین سگریٹس پر ایئر پر چلی جاتی ہے۔ یہ تعداد اتنی زیادہ تھی کہ سگریٹس کا 30% حصہ صرف امریکی سپاہیوں کو سپلائی کیا جا رہا تھا، جس کی وجہ سے امریکہ کے اندر سگریٹ کی سپلائی کو مینٹین کرنا مشکل ہوتا جا رہا تھا۔ تو کمپنیز نے اس کھپت کو پورا کرنے کے لیے دن رات ایک کر دیا۔ 1939 میں 172.5 بلین سگریٹس بنائی جا رہی تھی، جبکہ یہ تعداد 1945 تک 267.7 بلین ہو چکی ہوتی ہے۔ اب ایڈ کمپینز خواتین کو بھی ٹارگٹ کرنا شروع کر دیتی ہیں۔ 1944 میں فوگ میں 4 مختلف خواتین کو کیمل سگریٹ پیتے دکھایا جاتا ہے، اور اس پر لکھا ہوتا ہے کہ مردوں کے ساتھ ساتھ عورتیں بھی اب جنگ کا حصہ بن چکی ہیں، اور ان سب کی چوائس کیمل سگریٹ ہے۔ سگریٹ کمپنیز عورتوں کو اکساتی ہیں کہ وہ اپنے مردوں کے لیے سگریٹس کے گفٹ بھیجیں، کیونکہ گورنمنٹ سے ملنے والے راشن میں سگریٹس کم ہوتی ہیں۔ کیمل اور چیسٹرفیلڈ برانڈز نے عورتوں کو ٹارگٹ کیا، اور عورتوں نے سگریٹس کو اپنے مردوں کے پاس جنگ میں بھیجنا شروع کر دیا۔ لکی اسٹرائک سگریٹ کمپنی 1942 میں ایک ایڈورٹائزمنٹ سٹنٹ کرتی ہے۔ وہ اپنے پیکٹ کی کلر تبدیل کر دیتی ہے۔ وہ گرین اور ریڈ کلر کو ریڈ اینڈ وائٹ میں بدل دیتی ہے۔ اس کے پیچھے وہ یہ لاجک دیتے ہیں کہ چونکہ گرین کلر کاربن بنانے میں استعمال ہوتا ہے، جو کہ بعد میں ایمونیشن بنانے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے، اس لیے وہ اپنے پیکٹس پر گرین کلر کا استعمال نہیں کریں گے۔ اور وہ لکھتے ہیں کہ لکی اسٹرائک گرین اب جنگ میں جا چکی ہے۔ اس کے برعکس جرمنی میں سگریٹ ایڈورٹائزمنٹ پر پابندی لگا دی جاتی ہے، اور سگریٹس کو وار امپورٹنٹ پروڈکٹ ڈکلیئر کر دیا جاتا ہے، یعنی کہ صرف سولجرز کو ہی اسموکنگ کی اجازت ہوتی ہے۔ 1945 سے 1980 کے درمیان دنیا میں ٹوبیکو کنزپشن کا 80% اضافہ صرف سگریٹ کے ذریعے کنزیوم کیا جا رہا تھا۔ یہ بتانا تو مشکل ہے کہ اگر یہ دونوں جنگیں نہ ہوتیں تو سگریٹ کنزپشن ریٹ کیا ہوتا، لیکن یہ بات کنفرم ہے کہ ان جنگوں کی وجہ سے سگریٹ کنزپشن میں اضافہ ضرور ہوا۔ جاپان سے USA تک اور برٹش سے جرمنی تک تمام فوجوں نے اپنے سولجرز کو راشن میں سگریٹ سپلائی کی۔ اسی دوران سگریٹ کو معاشرے میں ایکسیپٹ بھی کر لیا جاتا ہے، یہاں تک کہ پیٹریاٹزم کا سمبل بھی بنایا جاتا ہے۔ اور کیوں نہ بنایا جائے کہ سگریٹ جو کہ سپاہیوں کو جنگ لڑنے کے لیے موٹیویٹ کرتی ہے، وہ بری کیسے ہو سکتی ہے؟ اور آج لوگ سگریٹ صرف شوق اور سٹیٹس سمبل کے لیے پیتے ہیں، لیکن ایک بات کنفرم ہے کہ جس ہاتھ میں سگریٹ جاتی ہے وہ اس ہاتھ کو قبر کی طرف کھینچنا شروع کر دیتی ہے۔ آپ بھی اپنی رائے کا اظہار ہمارے کامنٹس میں کر سکتے ہیں کہ آپ سگریٹ کیوں پیتے ہیں۔ اگلی ویڈیو تک اپنا خیال رکھیے۔